نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن كيد إن كاد وينوني على صخرة استناخ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق اللہ سبحانہ وتعالی وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ 22 اپریل 571 عیسوی ہے، صبح کے 4:20 کا ٹائم ہے، پیر کا دن ہے، اب جاتی ہوئی رات ہے، آتا ہوا دن ہے۔ رات کی خواہش تھی کہ وجہ کائنات میرے اندر تشریف لائیں، دن کی بھی خواہش تھی کہ میرے اندر آئیں، تو اللہ پاک نے دونوں کو راضی کیا ہے۔ جاتی ہوئی رات اور آتا ہوا دن ہے، صبح صادق کا وقت ہے، اور آمینہ کے گھر میں سونے حبیب کی آمد ہو رہی ہے۔ اسی پہ میں نے تازہ ربیع الاول میں کلام لکھے ہیں، پہلے وہی سناتے ہوئے ایک شعر پورا واقعہ ہے۔ جو ہی جگ میں نبی تشریف لائے، جو ہی جگ میں نبی تشریف لائے، ہوئے سب شادماں اور مسکرائے، ہوئے سب شادماں اور مسکرائے۔ بجھی آتش کئی آتش قدوں میں، بجھی آتش کئی آتش قدوں میں، تھے آتش کے پجاری سٹ پٹائے، تھے آتش کے پجاری سٹ پٹائے۔ 16 سال سے آگ جل رہی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے جب اللہ کے حبیب کی آمد ہوئی ہے تو ان کے اندر لگی آگ بجھ گئی، تو وہاں کے لوگ سٹ پٹا گئے، حیران ہو گئے کہ آج کیا معاملہ ہوا ہے۔ بڑے بڑے محل لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، تکبر کی علامت تھے، جن کے اوپر لوگوں کو فخر تھا اور نام و نمود تھا، اور یعنی لوگ دکھاوا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی آمد پہ کیا ہوا؟ تکبر کی علامت تھے محل جو، یہ عنوان ہے نا محفل ذکر آمد مصطفیٰ، تو آمد سے ریلیٹڈ پہلے بات میں کر رہا ہوں۔ تو آمد پہ کیا کیا ہوا تھا اس کو اشعار کی شکل میں، کیونکہ اللہ نے شاعری دے دیا، تو شاعری بھی ایک فن ہے، دلوں میں بات اتارنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن میں اور آپ سبب کے درجے پر کہ ایک شعر کے اندر پورا واقعہ لے کے آنا، یہ بھی میں نہیں کہتا میری مہارت، لیکن شاعری کی ایک مہارت ہوا کرتی ہے۔ تو کیا ہوا تھا؟ تکبر کی علامت تھے محل جو، تکبر کی علامت تھے محل جو، خدا نے کنگرے ان کے گرائے، خدا نے کنگرے ان کے گرائے۔ جو ہی جگ میں نبی تشریف لائے، ہوئے سب شادماں اور مسکرائے۔
شفا دائی بھی حیران و پریشان، شفا دائی بھی حیران و پریشان، خوشی میں ماں کے پہلو میں لٹائے، خوشی سے ماں کے پہلو میں لٹائے۔ اور سونے نبی نے آتے ہی کیا کام کیا، اس سے پہلے میں چلو بیان کے انداز میں سنا دوں، پھر یہ شعر پورے سمجھ آئیں گے آپ کو۔ جب اللہ کے حبیب تشریف لائے، جیسے ہمارے پاس بھی بچے آتے ہیں پیدا ہونے کے بعد، تو بچہ جسم کے اوپر خون ہوتا ہے اور ایسے ہی گند خرابہ ہوتا ہے، نیلا پیلا ہوتا ہے، اس کو دھلایا جاتا ہے، بو ہوتی ہے اور اپنے ہی پیشاب میں تیرتا وہ بچہ آتا ہے اور ماں کے پیٹ کا گند بھی لے کے آتا ہے۔ لیکن جس کمرے میں اللہ کے حبیب تشریف لائے، شفا بھی فرماتی ہیں کہ جس کمرے میں اللہ کے نبی تشریف لائے وہ کمرہ سارا خوشبوؤں سے بھر گیا، پورے جسم پر گندگی کا نام و نشان نہ تھا، ختنہ پہلے سے ہوا، ناف اور آنت کا کنیکشن پہلے سے کٹا ہوا۔ حیران ہو کے ماں کے پہلو میں لٹایا، اور پھر ماں بھی دیکھ رہی ہے، دائی بھی دیکھ رہی ہے، اللہ کے نبی کی چند منٹ کی زندگی ہے، اور آتے ہی اللہ کے نبی نے کروٹ لی، اور جیسے پورا مرد سجدہ کرتا ہے اللہ کے نبی آتے ہی سجدے میں چلے گئے۔ خدا کے سامنے آتے ہی سجدہ، خدا کے سامنے آتے ہی سجدہ، نبی کر کے ہمیں وحدت سکھائے، نبی کر کے ہمیں وحدت سکھائے، کہ یہی وہ در ہے جس پہ منگتے آتے ہیں اور مرادیں پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے آتے ہی بتا دیا کہ مشکل کشا ایک اکیلا اللہ ہے، حاجت روا ایک اکیلا اللہ ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، وہی بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ وہی اللہ ہے الرحمن، کہاں ہے؟ علی العرش استویٰ، اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اس کا علم کیسا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ پہلا پیغام آمد مصطفیٰ کا، وحدانیت والے بنیے، اللہ ایک ہی ہے اور اسی کو ہی سجدہ روا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا در نہیں ہے، نہ ہی ہمارے نبی نے بتایا، نہ صحابہ نے بتایا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ اولیاء کرام نے سمجھایا بتایا۔ ایک ہی در ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اس نعت کو پورا کریں پھر اگلی پہ چلتے ہیں۔ خدا کے سامنے آتے ہی سجدہ، نبی کر کے ہمیں وحدت سکھائے، عجب آواز آئی آمنہ کو، عجب آواز آئی آمنہ کو، انہیں اوصاف نبیوں کے سنائے، ہوئی حیران بی بی آمنہ تھی، ہوئی حیران بی بی آمنہ تھی، عجائب ان کو رب نے تھے دکھائے، یہ اظہر شاد ماں کتنا ہوا ہے۔ ہم تو سارا سال خوشی منانے والے ہیں، لیکن خوشی ویسے منائیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی ایسی دو نمبری بات تو کرتے نہیں ہے اور نہ ہی کرنی چاہیے۔ خوشی ویسے مناؤ جیسے ابو بکر نے منائی ہے، خوشی ویسے مناؤ، وہ وڈا ڈاڑھا عاشق اندر تو وڈا عاشق کوئی نہیں لبنا، جیسے ابو بکر نے نبی کی خوشی منائی ہے، سو ویل اینڈ گڈ کیجئے۔ عمر فاروق اعظم بہت بڑا رہبر ہے، اس نے جیسے منائی کیجئے، کھل کھیلیے، لیکن عمر فاروق اعظم کے حکموں سے آگے نہ نکل جائیے۔ آج ہی میں بیان سن رہا تھا، ہمارے حنیف جلندری صاحب مسجد نبی میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ سنت اور بدعت میں کیا فرق ہے۔ سنت کہتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت کرنا جیسے اللہ کے نبی نے کہا ہے، بڑا پیارا ڈیفرنس ہے۔ سنت اس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت کرنا جیسے اللہ کے نبی نے کہا ہے اور جیسے صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ بدعت کا خلاصہ کیا ہے؟ نبی سے، صحابہ سے، اولیاء کرام سے محبت کرنا لیکن مننا اپنی، کرنی اپنی، اپنے طریقے کڈنا۔
کہیں والے ہور کٹ دیا ورنہ تو کہیں والے کیا کرنا، تو ایسے تو مناسب نہیں ہے۔ کوئی بھی عقل رکھنے والا ڈھول بجانے کو پسند نہیں کرے گا، اور نبی دا روزہ بڑا کھڑا ہے کیک دے اتنے چھری چلاونا میرے خیال ہے تو کہیں کو پسند کہنا سی باویں کیڑے فرقے دا بھی ہوئے، ویسے فرقے والی تے پڑھو ہی نہ، لیکن کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا، کیا وہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ نبی کے روزے کا نقشہ اور اس پہ چھریاں چلائی جائیں؟ پسند نہیں ہے یہ، تو ہم ایسی باتوں میں پڑھیں بھی نہ، تو ہم وہ کریں جو صحابہ کرام نے کیا۔ یہ اظہر شاد ماں کتنا ہوا ہے تمہیں لفظوں میں کیسے یہ بتائے۔ اللہ کے نبی نے سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا، اور پھر بائیں ہاتھ کا سہارا لیا، سینے کو اوپر اٹھایا اور ایسے شہادت کی انگلی کو اوپر کیا۔ اما آمینہ فرماتی ہیں کمرے کے اندر اتنا نور پھیلا کہ اس کے اندر میں نے ایران، شام اور ہیرا کے محل دیکھے، اور پھر میں نے اپنے بچے کو گود لیا، اور اس بچے کو میں چہرہ اس کا دیکھ رہی ہوں اور دیکھے ہی جا رہی ہوں، چاند سے بھی زیادہ روشن جس کا چہرہ ہو، جس کو اللہ کہہ رہا ہے والضحیٰ، اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم جس کا ذکر آج بھی بیت اللہ کی ٹاپ پہ ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے حبیب جب آپ بار بار مڑ کے آسمان کی طرف دیکھتے، اللہ نے آسمان سے آپ کا چہرہ دیکھا، جس چہرے کے دیدار کو اللہ تیار ہو اس چہرے جیسا چہرہ نہ بنانا اے ویول بڑی 2 نمبر کا حال ہے۔ تو کوشش کرو جتنے بیٹھے ہوئے مار کا اپنے نبی جیسا چہرہ تو نقل تو کم از کم مارو، امال تو اپنے منہ پورے سورن جتنا سارا کو پتہ ہے اپنے گریبان جہاں گنو، کم از کم یہ نشانی تو لواتے بنا قبر، اور کوئی پتہ نہیں قبر میں کون بندہ کب چلا جائے، تو اس سے پہلے بدلیے۔ تو ایسے دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہوں، ایسے مجھے لگا جیسے کمرے کی چھت پھٹی، یا آمد مصطفیٰ سنا رہا ہوں میں جو ہماری اس مجلس کا عنوان ہے، تو چھت پھٹی اور ایسے جیسے دھند بھرنا شروع ہوئی، جیسے سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں میں دھند ہوتی ہے تو بندہ دیکھ نہیں سکتا کسی کو، تو اس دھند میں سے ایک آواز آنے لگی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق پھراؤ، اس بچے کو مغرب پھراؤ، شمال و جنوب پھراؤ، لیعرف باسمہ ونعتہ وصورتہ، کل کائنات کے انسانوں کو پتہ چلے کہ محمد عربی آ چکے ہیں، محمد مدنی آ چکے ہیں، محمد مکی آ چکے ہیں، یہ محمد و احمد آ چکے ہیں، حامد و محمود ہیں، قاسم ہیں، عاقب ہیں، فاتح و شاہد آ چکے ہیں، یہ بشیر و نذیر آ چکے ہیں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جن کو اللہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جن کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر، کہیں پہ یا ایھا الرسول، کہیں پہ یا ایھا النبی، اور کہیں پہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہیں پہ چھاتی کا ذکر الم نشرح لک صدرک، کل کائنات کے انسانوں کو پتہ چلے کہ مکی و مدنی آ چکے ہیں، قریشی و مزری آ چکے ہیں، نظاری نبی التوبہ آ چکے ہیں، رسول الراحہ آ چکے ہیں، اور یہی ہیں عبداللہ، کلیم اللہ، صفی اللہ، نجی اللہ، رسول اللہ، اور یہی ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوس بن کموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن ایراوا بن عیزی بن زیشان بن ایسر بن نکنات بن نیحام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمع بن مزی بن عود بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آزر بن ناہور بن سروش بن رعوق بن فاج بن عابر بن نرفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدو شالح بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ ایک آمد سے ریلیٹڈ میں نے ایک اور کلام لکھے وہ سناتا ہوں آپ کو۔ آپ دروشی پڑھیں۔ آپ کے آنے سے روشن یہ زمانے ہوئے ہیں، آپ کے آنے سے روشن یہ زمانے ہوئے ہیں، آپ محبوب خدا آپ یگانے ہوئے ہیں،
یگانہ کہتے ہیں جس کی مثال کوئی نہ ہو. آپ محبوب خدا آپ یگانے ہوئے ہیں. آپ کے چہرے پہ جس نے بھی نظر ڈالی ہے, آپ کے چہرے پہ جس نے بھی نظر ڈالی ہے. ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان و علی ہے. کیا ہوا؟ آپ کو دیکھا محبت سے دیوانے ہوئے ہیں. آپ کو دیکھا محبت سے دیوانے ہوئے ہیں. اور اللہ کے نبی کی یاد, جیسے آمد مصطفیٰ عنوان ہے اس مجلس کا, یاد آقا کو دلوں میں ہے بسایا ہم نے. یاد آقا کو دلوں میں ہے بسایا ہم نے. تو کیا ہوا؟ دل کے موسم یوں ہمارے بھی سہانے ہوئے ہیں. دل کے موسم یوں ہمارے بھی سہانے ہوئے ہیں. چلیے روزے کی جالیوں کے سامنے کھڑا یہ تخیل میرا دیکھیے اور داد دیجئے. ساتھ سوئے ہوئے ابو بکر عمر کو دیکھو, ساتھ سوئے ہوئے ابو بکر عمر کو دیکھو. ان کے اصحاب کے اعلیٰ یہ ٹھکانے ہوئے ہیں. ان کے اصحاب کے اعلیٰ یہ ٹھکانے ہوئے ہیں. شکر رب ہے, شکر ربی کے ملی نعت کی دولت ہم کو. پہلے روزے کے سامنے بیٹھ کے دوسروں کی لکھی ہوئی نعتیں سنائی پڑی. اب دل ہے کہ اللہ نے جتنا دیا ہے ہم یہ اپنی نعتیں جا کے سنائیں اور یہ خزانہ لے کے جائیں اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کریں. شکر ربی کے ملی نعت کی دولت ہم کو آقا کے یہ محبوب ترانے ہوئے ہیں. ہم کو آقا کے یہ محبوب ترانے ہوئے ہیں. آپ کے آنے سے روشن یہ زمانے ہوئے ہیں. قیامت کا دن ہے اور ایک حسن زن ہے, بڑا پیارا اللہ نے عطا کیا, ہم سب کا ہے. شعری انداز میں سنیے قادری صاحب کی نظر. حسن زن ہے یہ میرا رب سے بروز محشر. کیا ہے اگلے مصرے میں سمجھ آئے گا. حسن زن ہے یہ میرا رب سے بروز محشر. ان کی مدحت میری بخشش کے بہانے ہوئے ہیں. ان کی مدحت میری بخشش کے بہانے ہوئے ہیں. ان کی نعتیں ہی ہمیشہ میں لکھوں گا اظہر. ان کی نعتیں ہی ہمیشہ میں لکھوں گا اظہر. دنیا داری کے تو سب کس سے پرانے ہوئے ہیں. دنیا داری کے تو سب کس سے پرانے ہوئے ہیں. آپ کے آنے سے روشن یہ زمانے ہوئے ہیں. اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی آمد کا مقصد, جیسے میں نے بتایا, آتے ہی سجدہ کیا اور توحید کا پیغام دیا اور اللہ کے نبی کا کیسا پیارا تعارف کرایا گیا. ہر نبی کی ایک ایک صفت مشہور تھی. ولادت کے موقع پہ اعلان ہو رہا ہے ہر نبی کی جو پیکولر صفت, پرٹیکولر صفت, خصوصی صفت تھی وہ اللہ کے نبی کو عطا کی گئی. فارسی کا ایک شعر ہے, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری, آنچا خوبا ہما دارند تو تنہا داری. کہ یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور تھا. ایک جھلک جو ویکھی یوسف دی, ہتھ کٹ لیا مصر دیا عورتاں نے, اتے بین ڈٹھیاں اندے ناؤ تو لکھا سر کٹوائے جاندے نے. تو بہرحال آمد چلتے چلتے جب آمد قرآن ہے اس سے ایک دو باتیں میں آپ کو سنا کے اجازت لوں گا. سب سے پہلی وہی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. آمد اور اخیر وقت سے نا, پہلی وہی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق, آخری ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ ہے نزولی ترتیب. توقیفی ترتیب جس میں ہم مصحف کو دیکھتے ہیں, سب سے پہلی صورت ہے الحمدللہ رب العالمین اور آخری ہے قل اعوذ برب الناس. ان چار مقامات کی خوبصورتی ایک خوبصورت انداز میں. پہلی وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق, رب کا لفظ, رب کا ذکر پہلی وہی میں موجود. آخری صورت 114 نمبر سورۃ النصر ہے اور اس کے اندر ہے فسبح بحمد ربک. پہلی وحی میں بھی رب کا ذکر, آخری میں بھی رب کا ذکر. پہلی صورت ہے الحمدللہ رب العالمین, اس میں بھی رب کا ذکر. آخری ہے قل اعوذ برب الناس, یہاں پہ بھی رب کا ذکر. چاروں مقامات پہ رب کا ذکر, چاروں مقامات پہ حبیب رب کا ذکر. اقرأ بسم ربک, یہ کا صیغہ کیا ہے؟ نبی جی آپ کا رب. اقرأ بسم ربک,
اپنے رب کے نام کے ساتھ، یعنی اللہ کے نبی کی طرف اشارہ۔ آخر میں پھر فسبح بحمد ربک، آمد پہ بھی قرآن شروع ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کا رب، اور منتہا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کا رب۔ شروع میں اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط مستقیم کی پیاری سی تفسیر سورۃ یاسین میں ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہ صراط مستقیم سب سے اتھینٹک راستہ ہمارے پیارے حبیب کا راستہ ہے۔ تو شروع قرآن میں، پھر حبیب کا ذکر، آخر میں ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ کل کسے کہا جا رہا ہے؟ اے نبی جی آپ کہیے، اے نبی جی آپ کہیے۔ چاروں مقامات پہ رب کا ذکر ہے، چاروں مقامات پہ حبیب رب کا ذکر ہے، اور چاروں مقام پہ انسانوں کا ذکر ہے کہ انسانیت اگر رب سے جڑنا چاہتی ہے تو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اور پیارو اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ چھوڑ دیجئے فرقہ واریت کو، چھوڑ دیجئے کسی کو غلط کہنے سے، آؤ اللہ کے گھر جو بن رہا ہے اس کے اندر تعمیر میں حصہ لیجئے۔ مدرسہ قرآن کا زیر تعمیر ہے، اس میں حصہ لیجئے، کرنے کے کاموں میں لگیے۔ فرقہ واریت میں کیوں لگے ہیں؟ اقبال کہتا ہے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو پہلی وحی اور آخری وحی، اور پہلی صورت اور آخری صورت کا میں آپ کو خوبصورت امتزاج بتا رہا ہوں۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، پہلی وحی میں انسان کا ذکر، آخر میں پھر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي، انسانیت کا ذکر آخری وحی میں بھی ہے، آخری صورت میں۔ ادھر سے الحمدللہ رب العالمین، عالمین میں انسان بھی سارے کے سارے شامل ہیں، یہ سارے جہانوں میں انسانوں کا جہان بھی ہے۔ آخر میں پھر قل اعوذ برب الناس، انسانیت رب سے جڑنا چاہتی ہے تو واسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ آمد مصطفیٰ سے پہلے کیا حال تھا اور آمد مصطفیٰ کے بعد کیا جلوے بکھرے، ان کے طریقوں پہ جو چلے گا وہ تو اپنے مقصد پہ پہنچے گا، جو ان کے طریقوں کو چھوڑ جائے گا وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہوگا۔ ہماری یہاں کی مسجد زیر تعمیر ہے اور مدرسہ بھی زیر تعمیر ہے، دو چار اشعار ترغیب کے طور پہ، پھر جتنا سارے ساتھی ہو سکیں حصہ ملائیے گا۔ پہلے بھی میں آتا رہا ہوں، میں نے کہا ہے کہ غریب بھٹے پہ کام کرنے والا اگر ایک دن گزرتا ہو، اس کے دل میں خیال آیا کہ مسجد فاطمہ اور مدرسہ سیدنا حیدر کرار، ناموں کی ہی لاج رکھ لیجئے، کتنے پیارے پیارے نام ہیں۔ اللہ کی طرف سے تحت کوئی محسن کا کمال نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو اس بستی میں یہ پیارے پیارے نام آئے ہیں اور اسی پہ مسجد اور مدرسہ زیر تعمیر ہے۔ تو ایک مزدور بھٹے پہ کام کرنے والا آج 500-600 کی دہاڑی لگا کے جا رہا ہے، اور اس کا دل کیا کہ میں بھی ایک مسجد کی اینٹ دوں، اور 10-20 روپے صرف دے کے گیا۔ آج مسجد کی اینٹ جو لگی ہوئی ہے مسلسل اس کے کھاتے میں ثواب جا رہا ہے۔ مساجد سے محبت ہو گئی ہے، خدا کے گھر سے الفت ہو گئی ہے۔ یہ مسجد مدرسہ دونوں زیر تعمیر ہیں، تو دونوں نظم میں آپ کو ساتھ مکس کر کے سناتا ہوں۔ مساجد سے محبت ہو گئی ہے، خدا کے گھر سے الفت ہو گئی ہے، مدارس کو بنانے میں لگے ہیں، ہمیں مرغوب جنت ہو گئی ہے۔ مساجد، دونوں چیزیں سنیے گا، مساجد کو بنانا تو رے آقا، مدارس کو بنانا تو رے آقا۔ مسجد نبی بھی اللہ کے حبیب بنا رہے ہیں، مسجد قباء بھی بنا رہے ہیں، دار ارقم بھی اللہ کے حبیب سے آباد ہے، صفہ بھی اللہ کے حبیب سے آباد ہے، مسجد بھی بنا رہے ہیں، مدرسہ بھی بنا رہے ہیں۔ مساجد کو بنانا تو رے آقا، مدارس کو بنانا تو رے آقا، نظر کے پیش سنت ہو گئی ہے، نظر کے پیش سنت ہو گئی ہے، اور مساجد کی ترقی اور تعمیر نظر میں اس کی قیمت ہو گئی ہے۔ مدارس کو بناؤ دل لگا کر، یہ دل کو پیاری چاہت ہو گئی ہے۔ اور انہی مساجد، مدارس اور اہل حق کی صحبت کی وجہ سے کیا ہمیں ملا ہے؟ کسی بدعت میں لگنا ہے محال اب، ہم بدعت والے نہ بنیں، اہل سنت ہے تو اہل سنت ہی رہیں۔ کسی بدعت میں لگنا ہے محال اب، ہمیں کافی شریعت ہو گئی ہے،
جو کار خیر میں لگ جائے ازہر. مسجد میں لگاؤ، مدرسے میں لگاؤ، اچھے کاموں میں جو اللہ نے دیا ہے اسی کے دیوں میں سے لگا دیجئے. جو کار خیر میں لگ جائے ازہر، وہی دولت ہی دولت ہو گئی ہے، وہی دولت ہی دولت ہو گئی ہے. اور آخری بات، اللہ میں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے. بھائیوں محبتوں سے رہیے اور جلد سے جلد اللہ سے مانگیے کہ ہم چھت کے نیچے بیٹھ کے پروگرام کریں. کب سے ایسے ہی کیے جا رہے ہیں، کوشش میری بھی ہے، آپ حضرات بھی کر رہے ہیں. اور آپ کا دیا ہوا 10 روپے بھی میں نے بتا دیا بڑا قیمتی ہے. مسجد سیدنا فاطمہ کے نام پہ ہے اور مدرسہ حیدر کرار کے نام پہ، تو اس پہ ایک تھوڑی سی نظم. شکر رب زہے قسمت ہم قرار والے ہیں. اسی نام سے میں نے لکھی نا حیدر. ابھی میں نے بیٹھ کے سیٹ کی اس کو کہ حضرت سیدنا حیدر کرار کا نام آنا چاہیے آخری 2 منٹ کی. شکر رب زہے قسمت ہم قرار والے ہیں، ہم کو مل گئی نعمت ہم قرار والے ہیں. ہم کو فخر ہے اس پر حیدری کہلاتے ہیں. خیر پور میرس میں کھڑا حیدری صاحب کی قبر پہ کیا انوار و برکات تھی. میں نے وہ کرتا اور ساری وہ ہمیں میزبانوں نے چیزیں دکھائیں. حیدری صاحب پہ جب حملہ ہوا اور شہید ہوئے تو ان کا خون آلود کرتا، عجیب کیفیت تھی دیکھ کے نا. اور جو انہوں نے اس وقت یعنی کرتا اور چیزیں بنیان کپڑے جو پہنے ہوئے تھے وہ سارے یادگار کے طور پہ وہاں پہ کھڑے ہیں. اور بھی ان کی بڑی یادگاری، پر ان کی قبر مبارک پہ کھڑے ہو کے کیا عجیب تھا. تو ہم بھی اس پہ فخر کریں. ہم کو فخر ہے اس پر حیدری کہلاتے ہیں، کیسی پیاری یہ نسبت ہم قرار والے ہیں. ظالموں کی ہم ہرگز نہ کریں طرفداری، رب کی ہم پہ ہے رحمت ہم قرار والے ہیں. شکر رب زہے قسمت ہم قرار والے ہیں. اہل بیت سے ہم کو ہے محبتیں بے حد، مل گئی ہمیں عظمت ہم قرار والے ہیں. روشنی میں ہم آئے نور بھی ملا ہم کو، دور ہو گئی ظلمت ہم قرار والے ہیں. تذکرہ کیا جب بھی پاک گھر کے لوگوں کا، ہم کو بھی ملی عزت ہم قرار والے ہیں. رب نے مجھ کو اے اظہر شاعری شعر کا ہنر بخشا، لکھ رہا ہوں یہ مدحت ہم قرار والے ہیں. اور یہ قرار سے اور یعنی سارے صحابہ ان سے تعلق ہوگا اور اللہ کے حبیب سے ہوگا محبت. تو انشاءاللہ ایک ہے یہ کاف، یہ جو دوسرا نا چھوٹا کاف، ایک قرار سے یاری ہوگی تو انشاءاللہ آگے بھی ہمیں قرار آئے گا، موٹے کاف والا بڑے کاف والا. سمجھئے قرار سے دوستی قرار والی بنے گی. تو اللہ آپ حضرات کو آپ کی بستی کو قائم دائم رکھے، آپ کی محبتیں سلامت رکھے. ایسے پروگرام ماشاءاللہ پیارے پیارے کراتے ہیں، آپ حضرات کی زیارت ہو جاتی ہے. اللہ آپ کو اور زیادہ دے. تو جب چندہ ہو تو کوشش کیجئے گا کوئی بندہ خالی نہ جائے، کچھ نہ کچھ دے کے جائے تاکہ جلد سے جلد ہمارا یہ پروجیکٹ پورا ہو. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. کہہ دیجئے ایک دفعہ اللہ میری توبہ، پچھلی تو معاف، اگلی نمی زمین